اور پیغمبر اکرم ان رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس میں پہلی بات تو یہی کہی کہ انہ قال سید الطعام فی الدنیا والآخرہ اللحم، گوشت جو ہے یہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے، وسید الشراب فی الدنیا والآخرہ الماء، جو دنیا اور آخرت کی مایہ چیزیں جو ہوتی ہیں، پینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کا جو سردار ہے وہ پانی۔ وعلیکم باللحم، تم پر لازم ہے کہ گوشت کو کھاؤ۔ ابھی آگے چل کر پھر اس کے بعد آگے بھی امام نے فرمایا، جو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، رسول نے جو فرمایا، وعلیکم باللحم، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم گوشت کو استعمال کرو۔ یعنی روایات کے اندر یہ بات بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے، اور ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدنا جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہو، غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے گوشت گھر کے اندر لے کر آنا چاہیے کھانے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ مثلا ٹماٹر اور کھیرے اور ٹنڈے وغیرہ جو ہے وہ لے کر آئے جائیں، الگ سے روایت میں اس کا کوئی نہیں، بلکہ گوشت لانے کا تذکرہ۔ تو یہ اس کی ایک اہمیت ہے۔ اچھا، پھر ایک ہے کیا جنت میں بھی گوشت کھایا جائے گا؟ تو جی ہاں، قرآن کے اندر خود اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ جنت میں بھی گوشت ہوگا۔ وہ جو سورہ واقعہ کے اندر آپ پڑھتی ہیں کہ آگے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جس پرندے کا بھی وہ گوشت چاہیں گے، وہ جو خواہش رکھتے ہوں گے وہی ان کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ بلکہ روایت میں تذکرہ ہے کہ مومن اپنی جگہ کے اوپر لیٹا یا بیٹھا ہوگا جنت میں، اور اس کا دل چاہے گا کہ مثلا فلاں پرندے کا گوشت کھاؤں، وہی پرندہ بھنی ہوئی صورت میں بغیر کسی ایفرٹ کے سامنے اس کے آ جائے گا، بلکہ اس کے اندر یہ آواز آئے گی کہ اے خدا کے ولی، آپ مجھے تناول فرمائیے۔ یعنی اس میں سے آواز بھی آئے گی۔ روایات کے اندر یہ تذکرہ ہے، جو موت کے جو دروس ہوئے تھے اور اس میں جنت کا چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، وہاں پر یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت بھی وہ چاہیں گے وہ وہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب اسے آخرت کے کھانوں کا سردار بھی گوشت کو قرار دیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار دنیا میں بھی سردار ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگ کس طریقے سے، اگر کسی بھی دعوت کر دی جائے اور وہاں صرف دالیں اور سبزیاں اور یہ سب پکے ہوئے ہوں، اور اس کے مقابلے میں اور کوئی گوشت کا آئٹم نہ ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کون سی دعوت ہے، تو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں آیا۔ یعنی یہاں پر اس دنیا میں کے اندر بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار میں روایات ہیں جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، یعنی گردن کا، سینے کا، اور جو جانور کے اگلے 2 پاؤں ہوتے ہیں اس کا گوشت، یہ پیغمبر کو، یہ دستی کا گوشت کہلاتا ہے، یہ پیغمبر کو بہت پسند تھا۔ بلکہ پیغمبر اکرم جب کبھی گوشت کھانے کی فرمائش کرتے تھے تو اس گوشت کی فرمائش کرتے تھے کہ یہاں کا کھانا ہے مجھے۔ تو بہرحال یہ روایات میں اس طرح سے آیا ہے کہ پیغمبر کو بھی یہ چیز پسند تھی۔ اچھا، اب خود گوشت کھانے کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں۔ ظاہر ہے ہر چیز کے جسمانی اعتبار سے بھی فوائد ہوتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اصابہ ضعف فی قلبہ او فی بدنہ فلیأکل لحم الضان باللبن، اگر کوئی شخص اپنے جسم میں، اپنے بدن میں، اپنے دل میں کوئی کمزوری محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بھیڑ کا گوشت دودھ کے ساتھ تناول کرے، یعنی اس کی کمزوری جسم کی دور ہوگی۔ اس کا مطلب ہے گوشت جو ہے یہ جسم کی کمزوریاں دور کرتا ہے۔ امام معصوم نے فرمایا فی قلبہ او فی بدنہ، اپنے دل میں اگر ضعف محسوس کرے یا پھر اپنے بدن میں کوئی کمزوری محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ بھیڑ کا گوشت دودھ کے ساتھ جو ہے وہ تناول کرے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان جسمانی طور پر کمزور ہو جائے تو اسے گوشت کھانا چاہیے اور دودھ پینا چاہیے۔
کیونکہ خداوند عالم نے ان دونوں میں طاقت قرار دی. تو عام طور پر سننے میں آتا ہے خواتین بہت سی ایسی ہیں کہ وہ ان کو گوشت پسند نہیں ہوتا, گوشت نکال کے الگ رکھ دیا جاتا ہے. تو ابھی آگے چل کر اسی کچھ نقصانات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. یعنی خود جو جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر گوشت اور دودھ وغیرہ کی تاکید ہے, تاکہ گوشت میں جو پروٹینز ہیں وہ اس لحاظ سے وہ کمی پوری کریں, اور دودھ میں وائٹامن ڈی, کیلشیم اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی, جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے, ان کی ڈیفیشنسی. اچھا, اب اس کا اور فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ جناب یہ دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے, اور پانی جو ہے وہ پینے والی چیزوں کا سردار ہے, اور تم وعلیکم باللحم, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گوشت کو اختیار کرو. فإنہ ينبت اللحم, کیونکہ گوشت کا کھانا آپ کے جسم کا گوشت اگاتا ہے. یعنی جو جسم میں جو ہمارے جس کو کہا جاتا ہے پروٹین, یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم کے مسلس ہیں نا, یہ سب اسٹرکچرل پروٹین کہلاتے ہیں. روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ينبت اللحم, گوشت کا کھانا گوشت کو اگاتا ہے, یعنی آپ کے مسل صحیح رہیں گے. دیکھیے ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جس کو لوگ عام طور پر خواتین اور مرد حضرات بالکل اگنور کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جسم, جو ہمارا جس کو کہا جاتا ہے اسٹرکچرل پروٹین, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے, اس سے چلا نہیں جا رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ان کی مسل ویسٹنگ ہوتی ہے, ان کے جسم سے مسل لاس ہو جاتا ہے. تو ظاہر جو طاقت ہے وہ آپ کے مسلس کی طاقت ہے. جب ظاہر ہے وہ مسل ہی نہیں رہیں گے, سارا ان کا ماس جو ختم ہو جائے گا. ممکن ہے کوئی شخص موٹا ہو, چربی چڑھی ہوئی ہو, لیکن مسل ماس غائب ہو. اس کی مثال دی جاتی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو کریش ڈائٹس ہوتی ہیں کہ جناب ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا 5 کلو وزن کم, اور 2 ہفتے میں جو 10 کلو وزن کم, اور بعض اوقات وہ ہو بھی جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, جسم سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے اس میں, اور مسل ماس کم ہوتا ہے, فیٹ اپنی جگہ کے اوپر ایز اٹ از رہتا ہے. یہ بہت بڑی ایک, بہت سارے یہاں پر سلمنگ سینٹرز ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم 10-10 کلو ایک ہفتے کے اندر کم کرتے ہیں. تو وہ یہ ایسی چیزیں دیتے ہیں کھانے کے لیے جس سے بہت زیادہ پیشاب آئے, جس سے جسم کا پانی نکلتا جاتا ہے. اصل میں وہ پانی جسم سے کم ہو رہا ہے اور مسل ماس کم ہو جاتا ہے ان کا. تو بہت سے کریش ڈائٹنگ کے جو پروگرامز ہیں, تو اس میں جسم کو ویسا کوئی بظاہر تو اسکیل کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وزن کم ہے, لیکن جسم کا پانی جا رہا ہے اس کے اندر, اور اس میں پروٹین آپ کی لاس ہو رہا ہے, جو کہ پروٹین کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بوڑھے یعنی آپ نے اگر آج سے پروٹین کھانے جتنے, ابھی میں آگے چل کر وہ بھی بتاؤں گا, بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں, جو آپ کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے نا پروٹین کی, وہ تقریباً 1 سے 1.5 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ ہے. یعنی مثلا اگر آپ 50 کلو کا آپ کا وزن ہے تو کم سے کم آپ کو جو ہے وہ 50 گرام پروٹین یا گوشت روز کھانا چاہیے. گوشت کھائیں, لین جو میٹ ہوتا ہے جیسے مچھلی وغیرہ, اس کے اندر بھی وہ, اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کہیں بھائی گائے کا گوشت تو بہت, ابھی آگے چل کر اس کا بھی خیر ہم تذکرہ کریں گے. تو وہ یعنی اگر کسی کو اپنا بڑھاپا اچھا, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری 10-15 سال جو ہے نا لوگ بالکل بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا ہے, کہیں جایا نہیں جا رہا ہے ان سے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے مسل ختم ہو جاتے ہیں. تو مسل کو پریزرو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئیں. تو یہ کہ پروٹین کا آپ نے اگر خیال رکھا, یعنی پروٹین کھانے کے بھی اعتبار سے, اور ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر وہ مرد اور خواتین دونوں ہی کے لیے ہے کہ اگر وہ مثلا کچھ جو ویسی ریزسٹنٹ ایکسرسائزز جو کہلاتی ہیں, جس میں تھوڑی سی آپ کو جان لگانی پڑے, ڈمبلس وغیرہ بھی, اس میں یہ نہیں کہ آپ بہت مسکولر ہو جائیں گے, مرد جس طریقے سے بہت زیادہ باڈی بلڈر ہو جاتے ہیں ایسی شیپ آپ کی ہو جائے, نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کا مسل پریزرو کرے گا. یعنی آپ کا جو گوشت ہے یہ آخری 10-15 سال آپ کے بہت اچھے گزریں گے. ورنہ کتنے ہم افراد یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بس 65 سال کے قریب آئے اور بستروں کے اوپر پڑ گئے, وہ اٹھا نہیں جا رہا ہے سب کیا, اور اس کے بعد وہ ان کو مثلا 10-15 سال اور جینا ہے, لیکن تو بہت میزریبل لائف ان کی آخری دنوں میں ہو جاتی ہے. تو اس کو اگر آپ کو آخری وقت تک پریزرو رکھنا ہے تو آپ کو اپنا مسل ماس جو ہے وہ اس کو انٹیکٹ رکھنا ہوگا. یعنی اس میں پروٹین, آپ اچھی ڈائٹ میں پروٹین کا استعمال کریں, اور کچھ یہ ریزسٹنس ایکسرسائزز ہیں وہ کریں, تو آپ کے آخری 10-15 سال بہت اچھے گزریں گے. اور آپ کو کوئی, بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ ہوتے ہیں بڑے ایکٹیولی
80 سال کی عمر میں بھی مسجدوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو ان کا یہی کہ ڈائٹ بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور اس طرح کی ایکسرسائزز بھی وہ کرتے ہیں. اس میں صرف واکنگ نہیں ہے، وہ ٹانگ کے مسلس تو بن جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس جن مسلس کی ہوتی ہے وہ آپ کے چیسٹ کے، بیک کے جو مسلس ہیں ان کی امپورٹنس جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، اور ہاتھوں وغیرہ کی. تو اس لحاظ سے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائزز کی جائیں. تو یہ آخری 10-15 سال بہت اچھے گزریں گے. آپ نے اگر سے ابھی سے پلے میں اپنے باندھ لی تو انشاءاللہ جب آپ 80-85 سال کی عمر میں پہنچیں گی تو پھر آپ کو بات یاد آئے گی کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہمیں بتائی تھی، ہم بہت ایکٹیو رہے، جبکہ آپ کے اپنے ساتھی ہم عمر خواتین جو ہیں وہ بالکل 10-15 سال بستروں پہ لیٹی ہوئی ہوں گی. تو بہرحال یہ ایک اس میں خصوصیت کے ساتھ ہے. تو وہ اس میں پروٹین کی مقدار، تاکہ آپ کا، کیونکہ آپ کا جسم سے اگر پروٹین کم ہونے لگے گا نا تو پھر یہ آپ کے مسل ویسٹنگ شروع ہو جائے گی. مسل ویسٹنگ یعنی جو آپ کے مسل گھلنے لگیں گے. تو ممکن ہے چربی صرف چڑھی رہے لیکن مسل بعض اوقات یہ گھلنے لگتے ہیں، تو یہ ایک نقصان اس کے اندر اس طرح سے ہوتا. اچھا، گوشت کھانے کے کچھ روحانی فوائد بھی ہیں. روحانی فوائد اس میں ابھی پھر وہ والی حدیث، ابھی ہم اس کے آخری والے پارٹ کے اوپر آئیں گے کہ ومن ترک اکل اللحم، پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس نے گوشت کھانے کو ترک کیا 40 یومن، 40 دن تک مسلسل اگر گوشت نہ، تو کہ ساری زندگی نہ کھایا وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی اور زیادہ نقصان. کہہ رہے ہیں اگر 40 دن تک بھی کسی نے گوشت کھانے کو ترک کیا، سا خلقہ، اس کا اخلاق خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائے گا اس کا. تو یہ بڑی ایک نقصان دہ جو ہے بات اس کے اندر ہوتی ہے. تو یعنی مسلسل یعنی اس کے روحانی بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق بہتر رہے گا اگر وہ گوشت اس انداز سے کھاتا رہے. اپنے آپ کو خیر گناہوں سے بچانا بھی ہوتا ہے، لیکن خود گوشت کو بالکل ترک کرنے کا ایک روحانی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا اخلاق خراب ہونے لگتا ہے. اور ایک اور بھی ہے جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تلاوت قرآن کرے جبکہ جوان اور مومن ہو تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے گوشت میں قرآن مخلوط ہو رہا ہے، آپ کے خون میں قرآن مخلوط ہو رہا ہے، تو اس کے روحانی اثرات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. اب کہا جائے کہ جناب گوشت ہی نہیں ہوگا، سارے مسل ویسٹنگ ہو گئے، صرف ٹینڈنس لگے ہوئے، ہڈی سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا مخلوط ہوگا؟ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اس کے روحانی بھی فائدے ہیں. تو اچھا، ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کربلا کے بعد، کہ ظالم افراد لشکر امام حسین سے جو اونٹ بھی لوٹ کر لے کر گئے تھے، جب اس کو نہر کرنے کے لیے کھانے کے لیے پکایا گیا تو اتنا کڑوا ہو گیا کہ اس کو کھایا ہی نہ جا سکا. یعنی ان سب چیزوں کے اثرات انسان کے جسم پر یا جانوروں کے جسم کے گوشت وغیرہ کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک بات آ گئی.